باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین کتاب الطہارت پڑھتے ہوئے ہم الباب الاول فی المیاہ، الباب الثانی فی الوضوء، الباب الثالث فی الغسل. ہم پانی کے بارے میں اور وضو کے متعلق ہم نے پڑھ لیا اور پانی کے مسائل جان گئے، ہم اس کی قسموں کو جان گئے. اس کے بعد وضو کے مسائل کو جانے، وضو میں واجبات، مستحبات اور مکروہات کو ہم نے پڑھا. آج ہماری بات شروع ہو رہی ہے الباب الثالث فی الغسل، غسل کے بارے میں. یہ تیسرا باب ہے جو ہمیں غسل کے متعلق احکام کو بتائے گا. کہہ رہے غسل کب کب واجب ہوتا ہے. پہلے ہماری گفتگو یہ ہے کہ وَيَجِبُ بِالْجَنَابَةِ، کیا بولیں گے؟ وَيَجِبُ بِالْجَنَابَةِ، اور یہ غسل واجب ہوتا ہے جنابت سے، ٹھیک ہے. وَالْحَيْضِ، اور کس سے؟ حیض سے. وَالْإِسْتِحَاضَةِ، اور استحاضہ سے. وَالنَّفَاسِ، اور نفاس سے. وَمَسِّ الْأَمْوَاتِ، اور مردے کو چھونے سے. وَلِلْمَوْتِ، اور موت سے. کتنے ہو گئے؟ جنابت 1، حیض 2، استحاضہ 3، نفاس 4، ٹھیک ہے. مس اموات 5، میت 6. مس اموات میں ایک شرط انہوں نے لگائی، بعد بردہم. بردہم یعنی برد الاموات، برد کہتے ہیں ٹھنڈے کو. بعد بردہم، جسم کے میت کے جسم کے ٹھنڈے ہونے کے بعد. وقبل تطہیرہم، اور ان کے پاک کرنے سے پہلے. بالغسل، غسل کے ذریعے، یعنی جب میت کو ابھی غسل نہیں دیا گیا ہے اور مرے ہوئے اتنا وقت گزر چکا ہے کہ کیا ہوگا کہ ان کی باڈی ٹھنڈی ہو گئی ہے. تو ایسی حالت میں اگر ان کے جسم کو کوئی چھوتا ہے تو اس پر غسل مس میت واجب ہوگا. تو اتنی چیزیں، 6 چیزیں ہیں جن سے غسل واجب ہوگا. ایک ہے جنابت، سب کا احکام آئے گا، سب کی تعریف آئے گی. کہنا جنابت، حیض، استحاضہ، نفاس، مس اموات اور میات. وَيُسْتَحَبُّ لِمَا يَأْتِي، اور جو کچھ آئے گا اس کے لیے غسل کرنا کیا ہوگا؟ مستحب ہوگا. فَهَا هُنَا فُصُولٌ، تو یہاں پر کئی فصلیں ہیں. کئی فصلیں ہیں، دیکھیے کیا ہے. الفصل الاول، پہلی فصل. فی الجنابت، کس کے بارے میں ہے؟ جنابت کے بارے میں ہے. کیسے ہوتی ہے جنابت؟ کہنا وَهِيَ تَحْصُلُ، جنابت حاصل ہوتی ہے. بِإِنزَالِ الْمَاءِ، یہاں ماء سے مراد کیا ہے؟ ماء سے مراد ہے کہ وہ منی کہ جو انسان کے جسم سے خارج ہوتی ہے. بِإِنزَالِ الْمَاءِ مُطْلَقًا، ہاں منی کا نکلنا مطلقاً. مطلقاً سے مراد کیا ہے؟ مطلقاً سے مراد ہے کہ چاہے سوتے میں نکلے یا جاگتے میں، چاہے اختیار سے نکلے یا بنا اختیار کے، چاہے کم نکلے یا زیادہ. ہر حالت میں انسان مجنب ہوگا اور اس کو غسل جنابت کرنا ہوگا. تو پہلی بات کیا ہے؟ کیسے غسل جنابت واجب ہوگا؟ کہنے وَهِيَ تَحْصُلُ. اچھا، ہیا کی ضمیر کیوں استعمال کی ہے؟ ہیا کی ضمیر چونکہ جنابت کیا ہے؟ مؤنث ہے، مذکر مؤنث ہے. وَهِيَ تَحْصُلُ، یہ جنابت حاصل ہوگی. بِإِنزَالِ الْمَاءِ، منی کے نکلنے سے. مطلقاً، یعنی چاہے جس صورت میں بھی نکل آئے، سوتے، جاگتے، حالت اختیار میں، بنا اختیار، کم یا زیادہ. اور دوسری چیز وَبِالْجِمَاعِ،
کیسے واجب ہوگا؟ جمع کے ذریعے، کہ جب انسان ہم بستر ہوتا ہے، چاہے وہ حلال سے ہو یا حرام سے، ٹھیک ہے، جب وہ انٹرکورس کرتا ہے وہ بالجماع، اور جمع کے ذریعے، فی الفرج، شرمگاہ میں، چاہے وہ فرج کس کی ہو، چاہے کسی انسان کی ہو، چاہے حیوان کی ہو، چاہے زندہ کی ہو یا مردہ کی، یعنی اگر انسان، ٹھیک ہے، جمع کرتا ہے، چاہے وہ عورت سے کرے، مرد سے کرے، جانور سے کرے، زندہ سے کرے یا مردہ سے، ہر صورت میں، چھوٹے سے کرے یا بڑے سے، اگر اس کا آلہ تناسل اس کے فرش میں داخل ہوتا ہے، اس کی شرمگاہ میں داخل ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں مجرد دخول کے ساتھ ہی اس پر غسل واجب ہو جائے گا۔ حتی تغیب الحشفۃ، یہاں تک کہ اس کا حشفہ غائب ہو جائے، یعنی یہ دخول کی مقدار ہے کہ کتنا داخل ہو، اگر اتنا داخل ہو کہ جو آگے کا حصہ ہے وہ مکمل داخل ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں غسل جنابت اس پر واجب ہو جائے گا۔ سواء القبل والدبر، چاہے وہ قبل میں ہو یا دبر میں۔ قبل سے مراد کیا ہے؟ آگے کی شرمگاہ۔ دبر سے مراد کیا ہے؟ پیچھے کی شرمگاہ۔ یعنی اگر جمع کوئی انسان آگے کی شرمگاہ میں کر رہا ہے یا پیچھے کی شرمگاہ میں کر رہا ہے، دونوں صورتوں میں اتنا اگر دخول ہوتا ہے کہ اس کا حشفہ اندر چلا جائے، داخل ہو جائے، تو اس پر غسل جنابت واجب ہو جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يَنزِلْ، إِن لَّمْ يَنزِلْ سے مراد کیا ہے؟ چاہے اس کی منی خارج نہ ہو، تب بھی اس پر غسل کیا ہے؟ واجب ہے۔ وَيَجِبُ فِيهِ الْغُسْلُ، جب ایسا ہو جائے تو اس پر غسل کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ وَيَجِبُ فِيهِ الْغُسْلُ، اور اس میں غسل واجب ہوگا۔ وَالْوَاجِبُ فِيهِ، اور غسل میں کیا کیا واجب ہے؟ وَالْوَاجِبُ فِيهِ، اور واجب ہے اس میں والواجب فیہ، اور غسل میں واجب ہے، فیہ سے مراد ہے فی الغسل، النیت عند غسل الیدین، نیت کرنا مستحب جب ہم ہاتھوں کو دھلتے ہیں تب، کیسے وضو کے لیے دھلتے ہیں ایسے غسل جنابت سے پہلے بھی دھلنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ تب آپ کر لیں اب الراس، یا سر پہ جب پانی ڈال رہے ہیں تب ہماری نیت ہونی چاہیے۔ وَمُسْتَدَامَةُ الْحُکْمِ، اس سے پہلے گزر چکی ہے وضو کی بحث میں تفصیل کے استدامت الحکم کیا ہے، کہ نیت ہماری کبھی بھی منقطع نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ غسل کرتے کرتے انسان کی نیت کیا ہو جائے؟ نہانے کی، میل چھوڑانے کی، صحیح، وہ سب بھی عمل ہے، تو وہ سب عمل پہلے ہے۔ نہاتے وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف غسل جنابت کی نیت، اور یہ غسل جنابت کی نیت منقطع نہیں ہونی چاہیے۔ وَإِسْتِيعَابُ الْجَسَدِ بِالْغُسْلِ، اور آپ کو اس طرح سے پانی ڈالنا ہے کہ پورا جسم آپ کا غسل سے ڈھک جائے، شامل ہو جائے پورے جسم کو۔ وَتَخْلِيلُ مَا لَا يَصِلُ إِلَيْهِ الْمَاءُ، اور وہاں انگلیوں سے ہاتھ کا پھیرنا تاکہ پانی پہنچ جائے کہ جہاں پانی نہیں پہنچتا۔ الا بہ سے مراد ہے الا بالتخلیل، بنا ہاتھ پھیرے ہوئے۔ اور کیا واجب ہے؟ والبدءۃ بالراس، کہاں سے شروع کرے گا؟ جہاں سے مرضی وہاں سے، نہیں، والبدءۃ بالراس، شروع کیا جائے گا سر سے، ثم بالجانب الایمن، پھر دائیں جانب سے، ثم الایسار، پھر بائیں جانب سے۔
وَيَسْقُطُ التَّرْتِيبُ مَعَ الْإِرْتِمَاسِ. اور یہ جو ترتیب ہم نے بتائی کہ سر کو دھلے، پھر دائیں حصے کو دھلے، پھر بائیں حصے کو دھلے، کہا اگر آپ غسل ارتماسی کر رہے ہیں، کیا آپ نے نیت کی غسل جنابت کرتا ہوں واجب قربت اللہ، سوئمنگ پول میں، ندی میں، نہر میں گئے اور جا کے ڈوب گئے، اتنا کہ آپ کا سر کے بال بھی نہیں نظر آ رہے ہیں، تو اس وہاں پہ اس ترتیب کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے سر کو ڈبوئے، پھر دائیں حصے کو ڈبوئے، پھر بائیں کو ڈبوئے. یہاں وہاں یہ کام نہیں کرنا ہے. الحمدللہ رب العالمین.